بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حدیث جبریل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت 12 ہے، رقم 12 ہے۔ اس کا بہت سا حصہ ہم نے پڑھ لیا۔ پہلا سوال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں کیا گیا، دوسرا ایمان کے بارے میں، اور تیسرا سوال احسان کے بارے میں تھا۔ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ وہ احسان نہیں ہے جو بعض اوقات ہم ایک دوسرے پر کرتے ہیں، بلکہ یہ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق کسی کام کو خوبی سے کرنے کے لیے عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جو کام بھی دین میں کیا جائے وہ احسان کے جذبے سے ہونا چاہیے، یعنی اس رویے کا بیان ہے۔ اگر کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہوگا تو اس میں خوبی پیدا ہوگی، ورنہ تو ایسے ہی ہے نا کہ کسی کو دکھانے کے لیے آپ نے بس چھدا اتار دیا کہ مجھے ایک بات کہی گئی تھی، جیسے تیسے میں نے پوری کر دی۔ تو یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تعریف کی ہے اس کو لوگوں نے بالکل غلط سمجھا اور یہ مفہوم بیان کر دیا کہ اس میں 2 درجے بیان ہوئے ہیں۔ یعنی ایک یہ درجہ ہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام، خیر کا کام یا اللہ کی عبادت اس طرح کریں۔ عبادت جامع ترین تعبیر ہے، یعنی آپ اسلام کہیں اس کے مقابل میں عبادت کہہ دیں۔ اس لیے میں نے اپنی کتاب میزان میں جہاں پورے دین کا تعارف کرایا ہے ایک مقدمے میں، بہت مختصر مقدمہ ہے، 15-16 صفحات میں، اس کا عنوان ہے دین حق۔ اس میں پورے دین کا تصور بتایا گیا ہے وہ کیا ہے۔ تو پہلی بحث اس میں یہی ہے کہ یہ دین جس کو ہم اسلام کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک لفظ میں عبادت، یعنی میں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مان لیا ہے اور اب میں اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ عبادت 2 پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک اپنے جامع مفہوم میں پرستش اور اطاعت دونوں کے مجموعے کے طور پر، اور دوسرے کبھی پرستش کے لیے یعنی صرف پرستش کے لیے، کبھی صرف اطاعت کے لیے۔ تو یہاں یہ اپنے جامع مفہوم میں آیا ہے، یعنی بندگی، عبادت، دوسرے لفظوں میں پورا دین۔ تو پورے دین میں یا آپ پرستش کر رہے ہوتے ہیں یا اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر غور کر کے دیکھیں تو 2 ہی کام ہیں جو ہم جب دین پر عمل کرتے ہیں یا دین کو مانتے ہیں تو یہ 2 ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ پہلا درجہ ہے، نہیں، پورا جملہ یہ نہیں ہے۔ پورا جملہ یہ ہے کہ ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، جیسے کہ ہم نہیں دیکھ رہے، تو کیا ہوا؟ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو پوری بات ایسے ہے، ایک ہی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے بھی یہاں یہ بات اسی طریقے سے سمجھائی ہے کہ جب تک تم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمیع اور بصیر نہیں مانو گے، خلوت میں بھی کھڑے ہوئے ہو اور نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو، کسی غریب کی مدد کر رہے ہو، کسی اخلاقی تقاضے کو پورا کر رہے ہو، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، تو تمہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت تمہارا پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اندازہ کیجئے نا کہ اس کے بغیر کوئی چیز دینی خدمت بن کیسے سکتی ہے؟ اسی طرح بنے گی۔ تو قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن یہ کرتا ہے کہ اس بات کو بھی اس نے بیان کر دیا، اس کے بعد جب وہ دین کے حقائق، دین کی تعلیمات کی وضاحت کرتا ہے تو اکثر دیکھا ہوگا کہ آیت کے آخر میں اللہ کی صفات کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی احسان کی طرف توجہ دلانا کہ جانتے ہو یہ کس نے کہا ہے، جانتے ہو کیا کہا ہے، اور جس نے کہا ہے وہ سمیع و بصیر ہے، جس نے کہا ہے وہ علیم و حکیم ہے، تاکہ یہ واضح رہے کہ اس کائنات کے پروردگار کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے۔ اس کو حاضر ناظر سمیع اور بصیر مان کر دین پر عمل کرنا، یہ اصل میں احسان ہے۔ اس کو رسول اللہ نے یہاں واضح فرمایا۔ اس کے بعد اب روایت آگے بڑھتی ہے اور وہ چوتھا اور آخری سوال کرتے ہیں۔
یعنی وہ صاحب جو ملنے کے لیے آئے ہیں، جن کی تصویر یہ تھی کہ صحابہ نے یہ محسوس کیا کہ ہماری مجلس میں ایک شخص نے آ کے اجازت لی ہے، بیٹھ گیا ہے، لیکن اس علاقے کا نہیں ہے، جانا پہچانا نہیں ہے، مدینے کا رہنے والا نہیں، گرد و پیش کا بھی نہیں ہے، اگر کہیں بہت دور سے آیا ہے، سفر کے کوئی آثار نہیں ہے۔ تو اس نے چوتھا سوال کیا، قال فاخبرنی عن الساعہ، کہ یہ سب تو ہو گیا، اب ذرا یہ فرمائیے کہ قیامت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ظاہر ہے کہ یہ تو دین ہے، لیکن یہ سب ہے کس لیے؟ اسی نتیجے کے لیے ہے نا، وہاں پہنچنا ہے۔ تو اس نے کہا ذرا قیامت کے بارے میں بھی بتائیے۔ قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل، قال فاخبرنی عن اماراتها، قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالى الرعاء الشاة رؤوس الناس يتطاولون في البنيان، قال یا رسول اللہ ومن اصحاب الشاة والحفاة الجیاء العالى، قال العرب، قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي یا عمر تدری من السائل، قلت اللہ ورسولہ عالم، قال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب چوتھا سوال اس نے کیا تو وہ سوال قیامت کے بارے میں تھا۔ اس نے کہا اچھا اب قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ فرمایا کہ بس تم بھی جانتے ہو کہ قیامت آنی ہے، میں بھی جانتا ہوں قیامت آنی ہے، اس میں میرے اور تمہارے علم میں کوئی فرق نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں۔ اس نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو پھر اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے، یعنی جب آئے گی تو اس سے پہلے کچھ علامتیں کیا ظاہر ہوں گی۔ آپ نے فرمایا اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، اور دوسری یہ کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے بکریوں کے ان نادار چرواہوں کو دیکھو گے کہ لوگوں کے سردار ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے گویا قرب قیامت کی دو نشانیاں بیان کی۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بکریوں کے چرواہے اور یہ بھوکے نادار ننگے پاؤں پھرنے والے کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہی عرب، یہ سرزمین کے لوگ۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس گفتگو کے بعد وہ شخص چلا گیا، یعنی یہ 4 سوال اس نے کیے اور پھر چلا گیا۔ اس کا آخری حصہ ہم ذرا ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ اس میں 2 علامتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی ایک لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، دوسرے یہ کہ ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے بکریوں کے نادار چرواہے لوگوں کے سردار اور حکمران بنے ہوئے ہوں گے اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ اس کو گویا قیامت کی علامت کے طور پر بیان کیا۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں جہاں علامات قیامت کا باب لکھا ہے تو وہاں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک قرب قیامت کی علامتیں اور ایک قیامت کی علامتیں، یعنی ایک میں گویا تنبیہ ہے کہ اب قریب آ گئی ہے، زیادہ وقت نہیں رہا، اور دوسرے وہ جب قیامت کے آثار نمودار ہو جائیں گے۔ دوسری علامتیں 10 ہیں، اور وہ ایک ہی روایت میں حضور نے ایک جگہ ملا کر بیان کر دی ہیں، ان پر تو خیر الگ سے بات کرنی ہوگی، لیکن یہ قرب قیامت کی 2 ہی علامتیں ہیں جو اس روایت میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کو ہم ذرا تفصیل سے سمجھیں گے بھی، اور آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ سب اس طرح کیوں ہوا۔ یعنی رسول اللہ دین بتانے کے لیے آئے تھے، قرآن دے دیا آپ نے، آپ خطبے بھی دیتے تھے، پڑھاتے بھی تھے، جبریل کو یہ سوالات کرنے کے لیے کیوں آنا پڑا، تو یہ بھی دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔